بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ پیج 306 اور سیرت نبی جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کش پہکار ہوئی۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهَا شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے آسمان میں برج بنایا ہے اور ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے زینت و آرائش بنایا ہے، اور ہر راند درگاہ شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ چوری چھپے کچھ سن لے تو ایک چمکتا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحَفِظٍ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَلَا يَسْمَعُونَ إِلَّا الْمَلَأَ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ ہم نے آسمان زیرین کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے، اور ان کو ہر سرکش شیطان کا نگہبان بنایا ہے۔ وہ ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، وہ ہر طرف سے پھینک کر مارے جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے لازمی ہمزہ ہے۔ اس طرح وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن یہ کہ کوئی اچک کر سن لے تو ایک دہکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے، اور ان کو شیطان کے لیے پھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے، اور ہم نے آسمان زیریں کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو نگہباں بنایا ہے، اور یہ غالب و دانا خدا کی تقدیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں اس سلسلہ نبوت کا جو آغاز آفرینش سے جاری تھا، اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا، اور نوع انسان کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا جس کے بعد خاکدان عالم کو وحی و نبوت کے کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، لیکن ان کی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا۔ ملکوں کی شہنشاہیاں ہل گئیں، کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ گئے، سو منہ
و کلیسا ویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضرور تھا۔ آسمانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا، مگر اس کو وہی دیکھ سکے جو دیکھ سکتے تھے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نئے نورانی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لحم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، مگر بنی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ آج کا 5واں اور آخری۔ انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے ہمارے سارے ویلاگ پانچوں کے پانچوں کمپلیٹ ہوئے۔ صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون، آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔